مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 32۔ مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب، 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 28ویں شب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اوبی وین کے ذریعے منڈی بہاؤالدین پاک حنبلی کابینہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ سوالات کی ہر سوال کا جواب بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ارسلان الطاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں، پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا جمعہ کے دن کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجئے۔ میری اور میرے گھر والوں کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے۔ جی ہاں، بروز قیامت جمعہ کو دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ در منصور سورۃ الجمعہ میں یہ درج ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسامہ علی اٹلی کے شہر بولونیا سے عرض کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ کعبہ شریف کی عمارت کے اندر نماز کس رخ پڑھنی چاہیے؟ جس طرف چاہے رخ کرے۔ مسجد الحرام میں تو کعبے ہی کی طرف رخ کرنا ہے۔ کعبہ شریف جو یہ چوکور کالے غلاف میں جو نظر آتا ہے، اس کے اندر جب داخل ہونے کی سعادت ملے تو اب وہاں کسی بھی کونے دیوار کی طرف چاروں طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ثاقب داؤد عرض کر رہا ہوں جاپان سے۔ میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ گرمی کا جو بخار ہے اس کو اتارنے کے لیے اگر کوئی روحانی وظیفہ ہو تو وہ ارشاد فرما دیجیے۔ یا حیو یا قیوم 47 بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال دیجئے، انشاءاللہ عز و جل بخار جاتا رہے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। I must try to reform myself and the people of the whole world. Inshallah. We love the Quran and the Sunnah. We love Rasulullah. सल्लल्लाहु Love Allah. We love Allah. We love Allah. We love Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. We love Amir al-Sunnah. We love Amir al-Sunnah. मेरा नाम फातिमा तारिया है। मैं दारुल मदीना में पढ़ती हूँ। प्यारे बापा जान, खांसी रोकने के लिए कौन सा सेरप बेहतर रहता है? खांसी की दवाएं आमतौर पर मैदा खराब करती हैं, लिहाजा पुरानी खांसी के मरीज का दवाओं के इस्तेमाल की वजह से मैदे की जलन और बदहजमी के मर्ज से बचना दुश्वार होता है। मेथी के इस्तेमाल से न सिर्फ खांसी को फायदा होता है बल्कि मैदे की भी इस्लाह होती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम असद महमूद है तारिया, मैं सरदाराबाद फैसलाबाद तो गल करदा। मेरा हजरत साहब को सवाल आ कि अगर कोई पूरे सर का मसा ना करे उसका वजू हो जाएगा या नहीं, जवाब अनायत फरमाओ। वजू में चौथाई सर यानी 1/4 सर का मसहा फर्ज और पूरे सर का मसहा करना सुन्नत मुअक्कदा है। अगर किसी ने पूरे सर का मसहा ना किया बल्कि इससे कम किया मगर कम से कम चौथाई का किया तो वजू हो जाएगा, लेकिन बिला उज़्र इसकी आदत बना लेने से वो गुनाहगार होगा, क्योंकि पूरे सर का मसहा सुन्नत मुअक्कदा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत दी बारगाह च मेरा यह सवाल है, मैं एक शॉप का मालिक है, मैं एक कारीगर रखदा दुकान दे। मैं 9 बजे तो लग के शाम 9 बजे तक टाइम ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ और ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਾਫੀ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈ जवाब अरशाद फरमाइए। यानी दुकान पर काम करने वाले से तय होता है कि सुबह 9 बजे आना है और शाम 7 बजे छुट्टी। बाज़ औक़ात ग्राहकों की भीड़ की वजह से दुकान बंद करने में ताख़ीर हो जाती है और मुलाजिम को इजाफी उजरत नहीं दी जाती। ऐसा करना कैसा? जवाब इसका ये है कि कभी कभार ऐसा हो तो आमतौर पर अजीर इसका ख्याल रखते हैं, मगर वो शरअन पाबंद नहीं है। इनका 7 बजे के बाद काम करना तबर्रुअन यानी एहसान के तौर पर करना ही करार पाएगा। अगर कोई दुकानदार ऐसा है कि वो देर तक खोलने का आदी है और अक्सर ऐसा होता रहता है, तो अजीर को मजबूरन ये काम करना पड़ता है। अजीर तो इसी जगह पर हुआ जाता है, नौकरी कर सकते हैं इसी जगह, और अगर ये काम नहीं करते और डर हो कि मना करेंगे तो कहीं निकाल देगा सेठ, तो इस तरह सेठ का निकाल देना यानी इजाफी काम नौकर नहीं करता, इसकी वजह से इसको निकाल देना ये इंतहाई बदअखलाकी और एक तरह का जुल्म है। ऐसे दुकानदार को चाहिए कि या तो इजारे का वक्त जो है उसमें
چھٹی کرا دے, نوکر کو چھٹی دے دے, یا اپنا کام ہی دکان بند کر دے, یا پھر اس وقت کو شامل کر کے نئے سرے سے اجارہ کرے, ورنہ اوور ٹائم مقرر کر دے فی منٹ, مثلا فی منٹ کے حساب سے اتنی تاخیر ہو اس کا حساب لگا کر ادا کر دے, مگر یہ بھی طے کر کے اوور ٹائم. اوور ٹائم مقرر کر دے فی منٹ کے حساب سے, جتنی تاخیر ہو اس کا حساب لگا کر ادا کر دے. بہر صورت بغیر اجارے کے وقت اجارہ ختم ہونے کے بعد اضافی ٹائم جب دیا جائے گا تو اس کی کوئی اجرت نہ ہوگی. اجارے کا ٹائم بڑھا لیا جائے یا اوور ٹائم مقرر ہو تو یہ بھی اجارے کی ایک صورت ہے, تب اجرت کا حقدار ہوگا. نے زیادہ کام کر لیا تو اب مطالبہ نہیں کر سکتا کہ مجھے دو, کیونکہ طے نہیں ہے, کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. بلکہ ملازم کو بھی چاہیے کہ احساناً تعلقات اچھے رکھنے کے لیے تھوڑا بہت قربانی دے دے, لیکن اس کا یہ پابند نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ملازم جو ہے وہ اڑی کرے گا کہ میں جا رہا ہوں, تو سیٹ 1 دن برداشت کرے گا, 2 دن برداشت کرے گا, تیسرے دن چھٹی کرا دے گا. تو اس لیے وہ صبر کرے, اور نوکر جو رکھتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے, بلکہ جو بھی ہو نا صاف صاف طے کر لے کہ اتنے بجے ہمارا کام ختم ہوگا. کام ختم نہ بھی ہو تو آپ جا سکتے ہیں, یہ طے ہونا چاہیے. نہ جھگڑے کی صورت ہو, نہ دل آزاری کی, نہ ظلم کی صورت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. کھانے سے زیادہ ضروری اس کا استعمال, جس سے ختم ہو رہی ہے جسمانی ایکٹیویٹی. بچوں کو خوش اور مصروف رکھنے کا یہ طریقہ کہیں اپنوں سے ہی دور نہ کر دے. رات دن فون چیک کرنے کی عادت چھین رہی ہے ان کا بچپن, جس میں بچے کیا بڑوں کا بھی ہوا اچھا خاصا وقت برباد. ان سے نکلنے والی شعاعیں جو کرتی ہیں آپ کی صحت خراب. ان 2 پل کی خوشی کے بچے پر کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ بھی سمجھنا ضروری ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ آپ کو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ سنتے ہیں, ایک ملک میں نہیں سینکڑوں ممالک میں دیکھا جاتا ہے. ہمیں ایسے مدنی پھول عطا فرمائیں کہ ہماری نسلیں ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط ہو, اور اس طرح بچوں کو مصروف رکھنے کا یہ طریقہ درست ہے, اور اگر نہیں تو اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے اور ان کی ایکٹیویٹی میں کیا شامل کیا جائے. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا. اللہ اللہ, یہ موبائل فون کے تعلق سے, سوشل میڈیا کے تعلق سے ہم کم و بیش روزانہ ہی کچھ نہ کچھ تذکرہ کرتے ہیں, لیکن سچی بات ہے کہ ہے مایوسی جیسا. یہ لا علاج مرض معلوم ہوتا ہے. ہم تک علاج اس کا پہنچا نہیں ہے کہ اس کا علاج کریں کیا, کیونکہ یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کھیل کود کے میدانوں میں بھی اب کھیلنے والوں کی تعداد کم ہو گئی ہوگی. بچے جو گلیوں میں کھیلتے کودتے نظر آتے تھے ان میں ہو سکتا ہے کمی آ گئی ہوگی. اور بس یہ اب بچوں کو بہلانے کا طریقہ بھی, بچہ جب روتا ہے نا تو اب اس کو بھی یہ طریقہ اب کہ موبائل فون میں کچھ لگا دیا, میوزک وغیرہ اور ڈانس لگا کر اس کو مصروف کر دیتے ہوں گے. اور جو مذہبی ذہن کے ہوں گے وہ نعت شریف یا کوئی ایسا کلپ لگا کر اس کو ہو سکتا ہے کہ مصروف کرتے ہوں, کارٹون دکھا کر یا کچھ کا کچھ دکھا کر. یہ بچوں کو مطلب یا طرح طرح کی وہ مزاحیہ آوازیں سنا کر بچوں کو توجہ بٹانی تو رونا بھول جائے, اپنی ضد جس بات کی ہو وہ اس کے ذہن سے نکل جائے کہ میں کس کام کے لیے ضد کر رہا تھا. چھوٹا بچہ نہ سمجھ. تو اس طرح یہ بچے کی ہے مس ٹریننگ. اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا 2-2, 3-3 سال کے بچے یہ موبائل فون کو سمجھنے لگے ہیں کچھ نہ کچھ.
ये अपना बटन दबा कर बाद होगा कुछ चलाने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो ये आइंदा के लिए गुड साइन नहीं है, ये बैड साइन है, बुरी अलामत है कि इस तरह ये बच्चे जो है ना आगे चलकर बेचारे बस ना अच्छे दुनियावी तौर पर कोई अच्छा मकाम शायद हासिल कर पाए, ना दीनी तौर पर इल्मी कोई मकाम बुलंद मकाम हासिल कर सके, ऐसा लगता है। ने अच्छा दिमाग हो सकता है कि अब कौम को पहले के मुकाबले में कम मिले, जो न्यू जनरेशन इस तरफ मतलब यानी कि इस तरह इसमें बिगाड़ पैदा हो रहा है। पहले के उलमा जो होते थे ना, उनके अगर हम हालात पढ़े ना तो हम हैरान रह जाए। फिर बाद में इसके कमजोरियां आनी शुरू हो गई, अब तो और भी कमजोरियां हैं इस दौर में। अच्छा, अब जो ये सोशल मीडिया ने उरूज जो हासिल किया ना, ये तो बस ये समझो कि चंद सालों की बात है, ये एकदम उसको जैक लग गया है। और ये मतलब तो अब लगता है कि और अच्छा, अब तलबाए किराम हो या असातिज़ा किराम हो, जो भी है ना असागिरीन जिसको कहते हैं ना, छोटे लेवल के उलमा, छोटे उलमा और तलबा, ये बस लगे हुए हैं, अपने अपने पेज खोले हुए हैं फेसबुकों पर। और कई तो मतलब यानी कि अपने ज़ौम फासिद में मुफ्ती बन गए। सही बोलता हूँ बिल्कुल, यानी इनको बेचारों को मुफ्ती की शायद तारीफ को पूछे तो बगलें झांकने की नौबत आए, ये पेज खोलकर सवालात के जवाब देते हैं। तो यानी कि इस्लाम का जैसे कई इंसानों के नक्शा बिगाड़ के रख देंगे। इस तरह सवाल का जवाब देना, मसले बताना, सवाल पर हर कसो नाकस का काम नहीं होता, इसके लिए बहुत बड़ा इल्म चाहिए। तो यूं मतलब है कि वो चल पड़ा है। तो अब ये इसमें मशगूल हुए तलबा किराम, असातिज़ा किराम, ये एक तादाद। अब बताइए कि इनका जो फील्ड था, असातिज़ा किराम का फील्ड था पढ़ाना, अब ये पढ़ाने के बजाय सोशल मीडिया में ये वक्त दे रहे हैं। तो ये अब जो पढ़ाना है उसकी तैयारी में इतना वक्त नहीं दे पाते होंगे, तो नतीजतन ये जो पढ़ाते होंगे उसमें कमजोरी का इम्कान। अच्छा, पढ़ने वाले जो हैं वो भी सोशल मीडिया पे लगे हुए तलबा किराम। तो अब ये मैं दीनी तलबा की बात कर रहा हूँ, दुनिया की नहीं। पढ़ाने वालों से मुराद भी मेरा दीनी असातिज़ा है, वरना दुनियावी तलबा को तलबा किराम मैं नहीं कहता, क्योंकि किराम जमा करीम की ये ताज़ीम का लफ्ज़ है। तो जो दीनी तलबा है आशिकान रसूल, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अब एक ये तलबा किराम ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया को वक्त देते हैं, तो ये अपनी पढ़ाई में तवज्जो कम देंगे, इतना वक्त कहाँ से लाएंगे, इतना जहन कहाँ से लाएंगे। हमागीर जहन जो हर शे को पूरे कमा हक को यानी कि वो झेर सके, ये बहुत मुश्किल है। तो यूं मतलब ये वो पढ़ाने में कमज़ोर होंगे असातिज़ा किराम, तो तलबा किराम पढ़ने में कमज़ोर। तो आगे चलकर ये बताइए कि हमको सेहतमंद और सही और बहुत ही मजबूत मुफ्तियान किराम, मुफ्तियान इस्लाम, ये उम्मत को कहाँ से मिलेंगे, उलमा किराम कैसे मिलेंगे। इसी तरह दुनियावी तौर पर भी जो साइंसदानों की तहकीकें बंदे को हैरत में डाल देती हैं, क्या अब वो साइंसदान पैदा करेगी ये दुनिया? अब तो ये सोशल मीडिया में बस वो गोता जन है, और डुबकियाँ लगा रहे हैं और डूबे हुए हैं। डुबकियाँ क्या लगाएंगे, डूबे हुए भाई क्या करेंगे, आगे जाकर तरक्कियाँ क्या करेंगे, ये इजादात क्या करेंगे। ये एक तशवीश मेरी है, अल्लाह बेहतर जाने तशवीश कहाँ तक दुरुस्त है तशवीश। तो इसलिए जिनसे हो सके ना वो सोशल मीडिया से दूर रहे ना। ये इबादत में लज्जत आपको इसमें आती होगी, अगर आपके जेब में फ़ोन होगा तो आपको शायद नमाजों में भी यूँ ख्यालात तो आते होंगे, ज़रा सलाम फेर के देखूंगा कि यार वो उसका फ़ोन आने वाला था, वो आया कि नहीं आया, कोई नया क्लिप तो नहीं आया।
پھر مخصوص دن مخصوص اوقات میں یہ زیادہ طلب رہتی ہوگی کہ کچھ آیا ہوگا، کچھ آیا ہوگا، کچھ آیا ہوگا، یا کسی کا فون آنے والا تھا، یا کوئی مسئلہ تھا اچھا یا برا، اس کی خبر ملنے والی تھی. تو یہ نماز میں آپ کو چین تو شاید نہیں لینے دیتا ہوگا. یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ نمازوں میں ایسی غفلت ہو جاتی ہو کہ دوران نماز جیب میں ہاتھ چلا جاتا ہوگا. ہو سکتا ہے پھر یاد آ جاتا ہوگا یار میں تو نماز میں ہوں بھی، اور بعض تو ہو سکتا ہے پکڑ بھی لیتے ہوں. تو ہے مطلب نہ یہ نماز میں خشوع و خضوع، نہ دعا میں دل لگے، نہ مدنی مذاکرے میں دل لگتا ہوگا. یہ ایک تعداد ہوگی. یہ واقعی یعنی یہاں 7,500 کا سنا ہے معتکفین کا، تو 7,500 کم و بیش. تو یہ یہاں بیٹھے ہوئے جو اس وقت فیضان مدینہ کے ہال میں، یہ آدھے بھی نہیں ہیں، آدھے سے بھی کم ہے. ہم تو یہاں رات دن ہم کو تو اندازہ ہے نا کہ یہاں کتنے. یہ دیکھو یہ بیٹھے ہوئے جتنے گیپ ہیں اندر میں، ورنہ اندر یعنی اتنے ہمارے پاس معتکفین ہیں کہ یہاں سما نہیں سکتے. لیکن میرا اندازہ ہے کہ جگہ جگہ کوئی 2 کوئی 1 ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا ہوگا، کوئی 3-4 مل کر بیٹھے ہوں گے، اور یہ موبائل فون پر یہ لگے ہوں گے. ان کو میری آواز جا بھی نہیں رہی ہوگی. اگر مائک لگا بھی ہوا ہوگا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ اس سے مست ہوں گے. اس میں کوئی باتوں میں لگا ہوگا، کوئی سموسے کھا رہا ہوگا. تو یہ 10 دن کے اعتکاف میں ہمارے چونکہ باب المدینہ کے سائیں بھائی کثیر آتے ہیں، تو ان میں ایک تعداد ہوتی ہے جن کا ذہن بنا نہیں ہوتا. ہر سال انہوں نے اعتکاف کرنا ہوتا ہے. یہ برسوں سے آتے ہیں، لیکن یہ آپ کو شیوڈ ملیں گے یا داڑھی امامے والے ہوتے بھی ہیں اس میں. تو یہ آپ کو ان کے منہ لال ملیں گے پان سے. ان کے گفتگو کے انداز جو ہے نا بازاری اسٹائل ہوگا. ویسے اچھی طرح مسکرا کے ملیں گے. تھوڑا ان کو چھیڑ کے دیکھیں آپ پھر آپ کو بتائیں گے. یہ اس طرح کے مطلب انہیں مکس کوالٹی کے. یہ ان کی اصلاح کیسے ہو؟ جب تک یہ ہمیں سنیں گے نہیں، جب تک یہ آپ کی صحبت میں بیٹھیں گے نہیں. یہاں خوف خدا کی باتیں ہوتی ہیں، عشق رسول کی باتیں ہوتی ہیں. یہاں مطلب غم رمضان میں رونا رلانا ہوتا ہے نا سب. تو یہ ان پر کیسے اثرات مرتب ہوں گے؟ تو ویسے کہ ویسے بیچارے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور برسوں سے آتے ہیں. اب خیر خواہوں کو بھی بھگا دیتے ہوں گے. خیر خواہ بیچارے لگے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کون گھاس ڈالے گا؟ یعنی ان کو سمجھانے والے اندر آ کر تشریف رکھیے، بیٹھیے. نہیں، یہ ہمارا ہر سال کا رونا ہے. کہ آج پہلی بار نہیں رو رہا میں، یہ ہمیشہ روتا ہوں، لیکن یہ میرے آنسو پوچھتے نہیں ہیں. یہ پڑھی نہیں ہے ان کو، یہ سنتے ہی نہیں ہے تو کیا پوچھیں گے کہ یہ ہمارا کتنا ہمدرد ہے. یہ ہم کو جنت کی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن ہم ہاتھ چھوڑا لیتے ہیں. اس سے بیچارے اتنے نے یہ یقین مانے کہ اس وقت جو اندر ہے نا، اس سے زیادہ اس وقت صحن میں ہوں گے، اوپر ہوں گے، نیچے ہوں گے، تہ خانے میں، سمجھے، یہ پڑے ہوں گے. اب اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے. حل یہی ہے کہ ہم ان کو سمجھاتے رہیں. ہاں یہ سارے معتکفین اگر خالی وقتوں میں سمجھانا شروع کر دیں نا ایک دوسرے کو، نرمی سے، جھاڑ کے نہیں، غصے سے نہیں، تو کچھ فرق پڑے. کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ ہے کنز الایمان. اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. جو سمجھائیں گے نا محبت سے، پیار سے، کہ یار اندر مطلب اتنی ماشاءاللہ اور کرم نوازیاں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور آپ اعتکاف میں آ کر، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یار آپ دریا کنارے آ کر پیاسے چلے جاتے ہیں. یہ دریا بہ رہا ہے اندر میں کہ ماشاءاللہ کیسے سن رہے ہیں. تو یہ سننا یقین مانے عبادت ہے. علم دین کی باتیں سننا، علم دین کی باتیں کرنا، یہ سب عبادت ہے. اس وقت جو آپ کام کر رہے ہیں نا، یہ نفل سے بھی افضل ہے. بیٹھ کر جو علم دین کی باتیں سننا، یہ نفل سے افضل، تلاوت قرآن سے بھی افضل. ہاں آپ کسی عالم دین کو پوچھیں گے نا، وہ میری تائید کرے گا. عام آدمیوں کو نہیں سمجھ آتی. تو یہ حدیثیں ہیں کہ علم دین جو ہے نا، یہ افضل عبادت ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، العلم افضل من العبادتی،
یعنی علم عبادت سے افضل ہے. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں عالم کی مجلس میں حاضر ہونا، 1000 رکعت نماز، 1000 بیماروں کی عیادت اور 1000 جنازوں پر حاضر ہونے سے بہتر ہے. کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور قراءت قرآن یعنی کیا علم کی مجلس میں حاضر ہونا قراءت قرآن سے بھی افضل ہے؟ قراءت قرآن میں نے قرآن پڑھنا، یعنی کیا علم کی مجلس میں حاضر ہونا قراءت قرآن یعنی قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے؟ فرمایا آیا یعنی کیا قرآن بے علم کے نفع بخشتا ہے؟ یعنی فائدہ قرآن کا بے علم کے یعنی علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کہ اس وقت ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور اس کی فضیلت ابھی آپ نے سماعت فرمائی. تو جتنے بھی ادھر ادھر اگر ہیں آواز اللہ کرے میری سن رہے ہوں تو مہربانی کر کے اندر آئیں اور اپنے اس ملے ہوئے غنیمت موقع سے فائدہ اٹھائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کو ہم ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے دن اپنے بیٹے کو پرانے کپڑے پہنے دیکھا تو رو پڑے. بیٹے نے کہا ابا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے، مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن جب لڑکے تمہیں اس پھٹے پرانے کپڑے میں دیکھیں گے تمہارا دل ٹوٹ جائے گا. بیٹے نے کہا ابا جان دل تو اس کا ٹوٹے جو رضا الہی کو نہ پا سکا، یا اس نے ماں یا باپ کی نافرمانی کی ہو، اور مجھے تو امید ہے کہ آپ کی رضامندی کے طفیل اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہوگا. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو گلے سے لگایا اور اس کے لیے دعا کی. عید صرف نئے کپڑے پہننے کا ہی نام نہیں، بلکہ عید تو اس کی ہے جس نے اپنے رب عز و جل کی رضا کو پا لیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور فاطمہ تاریہ باب المدینہ سے عرض کر رہی ہوں. پیارے بابا جان، میرا سوال یہ ہے، چاند رات یا عید کے خوشی کے موقع پر فیضان رمضان تحفے میں دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ. چاند رات یا عید کے دن، اور ابھی بھی اب تو عید تو قریب ہے، فیضان رمضان تحفے میں دینا بہت اچھا ہے. اور ایک تو رمضان کی یاد رہے گی کہ یہ ہم کو تحفہ ملا، اور زندگی رہی تو کام بھی آئے گی. اور اس میں کئی مضامین ایسے ہیں جو سارا اس سال کام کے ہیں، تو بالکل یہ تحفے میں دینا چاہیے. فیضان رمضان کا ہدیہ جو ہے یہ صرف 260 روپے ہے، 260. صرف میرے منہ سے نکلا، لیکن ہے واقعی یہ صرف، کیونکہ دوسرا کوئی اگر چھاپے نا اس کو تو 500-600 کی شاید بیچے، اور مکتبۃ المدینہ کتابیں سستی بیچتا ہے. بلکہ جنہوں نے نہیں لی وہ بھی لے لیں. اس میں اور پرانی فیضان رمضان میں فرق کیا ہے، کئی جگہ کچھ نہ کچھ فرق ہے. اور الوداع ماہ رمضان کے تو پورے باب کا اس میں ایڈیشن ہے، اضافہ ہے.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा।